بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا علاج۔ حدیث میں ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ لگ بھگ 6 مہینے بیمار رہے اور بہت کمزور ہو گئے۔ ایک دن آپ نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا تھا کہ حضور کو کیا بیماری ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جادو کا اثر کس چیز پر ہے؟ دوسرے نے جواب دیا حضور کے سر کے بالوں میں اور کنگھی کے نندانوں میں۔ کمان کی ڈوری جیسی گرہ دیکھ کر کھجور کے غلاف میں رکھ کر وزران کے کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ جب صبح جاگے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ کے 2 صحابی کنویں کے اندر گئے اور وہاں جادو کیے ہوئے کنگھے نکال لائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 2 صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس جادو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومی صورت بنی ہوئی تھی اور اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اس مومی پتلے سے جیسے جیسے سوئیاں نکالی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون و آرام ہونا شروع ہو گیا، اور جو 11 گرہیں اس میں لگی ہوئی تھیں وہ کھل نہیں سکتی تھیں۔ اس لیے حضرت جبرائیل امین معوذتین ارتھات سورہ فلق و سورہ ناس ہو کر نازل ہوئے اور کہا کہ ان دونوں سورتوں کی 11 آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر اس پر دم کرے، ان کی برکت سے وہ 11 گرہیں کھل جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح و شام ان کلمات کو نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی اپنے جادو سے مجھے کتا یا گدھا بنا ڈالتے۔ کعب احبار جب مسلمان ہوئے تھے تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے تھے اور ان کو مارنے کو بے چین ہو گئے تھے، لیکن آپ نے یہ دعا پڑھی جس کی وجہ سے وہ یہودیوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ وہ دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن برّ ولا فاجر وَأَعُوذُ بِوَجْهِهِ العظیم الجلیل الذی لا یختصر جارہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا بإذنہ من شر الطامات ومن شر ما زرع فی الارض ومن شر ما یخرج
منہا ومن شر ما ينزل من السماء وما يخرج فيها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم۔ میں اللہ کے ان کلمات تامہ سے کی جن سے کوئی اچھائی و برائی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ کے مہان اونچ ناموں سے کہ اس کے نکٹ رہنے والا کبھی بھی اپمانت نہیں ہو سکتا، اور وہ خدا جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، سے پناہ مانگتا ہوں، مکمل برائی اور ہر اس چیز کی برائی سے جو زمین سے نکلے اور آسمان سے اترے، اور ہر اس چیز سے جو آسمان میں چڑھے، اور ہر پیدا ہونے والی چیز کی برائی سے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی برائی سے۔ آپ اس کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہیں، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہ دعا اگر صبح و شام پڑھی جائے تو انسان جادو سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر اگر کوئی آدمی یہ آپتی کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جادو کا اثر کیوں نہیں ہونے دیا، اور آپ کو جادو کے پربھاؤ سے کیوں محفوظ نہیں رکھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، اور جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ ضروری سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں۔ یدی جادوگر ہوتے تو جادو کا آپ پر اثر نہیں ہوتا۔